لیکن اس عہد میں آپ شکر خدا کریں کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسے عہد میں پیدا کیا ہے جس میں ہم سے پہلے وہ ہستی خدا نے پیدا کی. اس نعمت پہ اگر ساری عمر شکر کرتے رہیں تو کم ہیں عزیزان. 2 نعمتیں خدا نے ہم سے پہلے خدا نے بنائیں، ہمارا وجود بعد میں بنایا، پہلے ان 2 کو پیدا کیا. ایک سیالکوٹ میں علامہ اقبال کو پیدا کیا، اور ایک ایران کے لورستان میں روح اللہ کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا. ان 2 نعمتوں پر جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا شکر کریں کم ہے. اور اگر ان 2 نعمتوں کو نظر انداز کیا، ان 2 نعمتوں کا انکار کیا، اس کی سخت سزا ہے، گمراہی ہے اور رسوائی ہے، عزت نہیں ہے اس کے اندر. ولایت کے موضوع پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں. اس قدر افسوسناک ہماری ذہنی حالت ہے کہ رسول حاضر ہی نہیں ہے ہمارے سامنے ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. کیوں کہ اگر کہیں ولایت اللہ کا نظام ہے، یہ کہیں گے ولایت تو ایرانی ہے. ہم نے تو سنا ہوا تھا ولایت ایرانی ہے، میرے بابا نے کہا تھا، میرے خالہ نے کہا تھا، میری نانی نے کہا تھا، میں نے کسی ذاکر سے سنا تھا، میں نے کسی خطیب سے سنا تھا، میں نے کسی مولوی سے سنا تھا کہ ولایت تو ایرانی نظام ہے. یہ کہہ رہے ہیں ولایت قرآن میں ہے. جب اتنا ذہنی فاصلہ ہو جائے دین سے اور اللہ کے نظام سے، اس قوم کے سامنے ولایت کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا. نبی بھی ڈرتے ہیں کہ کیا ذکر کریں اس قوم کے سامنے جو تیار ہی نہیں ہے. اور کتنے راضی ہیں، خوش نہیں ہیں، خوشحال نہیں ہیں. صدیوں سے شیعہ کتنے خوش ہیں، دھمالیں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے ان کو، بنگڑا ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے ان کو، اچھلتے کودتے ہوئے نہیں دیکھتے، الیکشن لڑتے ہوئے نہیں دیکھتے، ہر طاغوت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں دیکھتے ان کو. آپ خوش ہیں، انہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. چونکہ سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے، ولایت کو ایک تذکرے کے طور پر سنا ہے، اس کو اپنا فریضہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور توہم، بنی اسرائیل کی طرح توہم لے کر ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں. اور آج اس طرح سے فتنہ باز پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے سرے سے ولایت کا انکار ہی کر دیا ہے. آپ جن کی ولایت کا تذکرہ کرتے تھے، انہوں نے فضائل کے نام پر انہیں امامت و ولایت اور ہر حد سے نکال کر نعوذ باللہ انہیں اللہ بنا دیا، رب بنا دیا. وہ رب تو ولی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے. علی کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی رب ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں.